جھمکا گرا رے بریلی کے بازار میں جھمکا گرا رے، ہائے ہائے ہائے۔ میں آنکھوں میں کاجل لگاتے ہوئے گانا گنگنا رہی تھی، تبھی کمرے میں فاطمہ آئی۔ اے دیا کی بچی، کیا کر رہی ہے؟ آنکھیں پھوڑ رہی ہوں، نظر نہیں آ رہا؟ کاجل لگا رہی ہوں۔ تمہیں اور کوئی کام نہیں ہے؟ جب دیکھو اپنے آپ کو سجاتی سنوارتی رہتی ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ چارپائیوں کی چادر درست کرنے لگی۔ ہاں تو تمہیں پتہ نہیں ہے میں مہمان ہوں؟ میں نے جان بوجھ کے اپنا دایاں آئی برو اوپر چڑھاتے ہوئے جتاتے ہوئے کہا۔ مہمان وہ ہوتا ہے جو 3 دن کے لیے ہو، پچھلے 2 مہینے سے تم یہیں پہ براجمان ہو۔ شرم نہیں آتی خود کو مہمان کہتے ہوئے؟ اس نے مجھے گھور کے دیکھا تھا۔ زیادہ مجھے باتیں سنانے کی کوشش کی تو خالہ کو شکایت لگا دوں گی، اور ویسے بھی ابھی مجھے صرف 1 مہینہ ہوا ہے۔ میں گرمیوں کی چھٹیاں منانے خالہ کے پاس رحیم یار خان آئی ہوئی تھی، اور فاطمہ میری خالہ زاد تھی۔ میں نے آنکھوں میں کاجل بڑی نفاست سے لگایا، یوں بھی میری آنکھیں خاصی بڑی بڑی تھیں اور خوبصورت تھیں۔ پھر بالوں میں تھوڑا سا اٹھا کے کیچر لگا کے باقی کے بال کھلے رہنے دیے۔ ایک تو تم پہلے سے کم خوبصورت نہیں ہو، اس پہ یہ ہار سنگھار کر کے آ جاتی ہو۔ پتہ ہے نا بیری کے کتنے بڑے بڑے درخت لگے ہوئے ہیں؟ اگر کوئی جن عاشق ہو گیا تو؟ فاطمہ نے شاید مجھے ڈرانے کی کوشش کی تھی۔ ہائے اللہ، میری تو دلی آرزو ہے کہ کوئی مجھ پہ عاشق ہو جائے، لیکن جن نہیں، وہ میں افورڈ نہیں کر سکتی۔ میری بات سن کے فاطمہ نے اپنے ہاتھ پہ ہاتھ مارا۔ توبہ ہے دیا، تمہیں شرم تو نہیں آتی؟ ارے بھائی، جس نے کی شرم پھوٹے اس کے کرم۔ اب دیکھو نا، میں اپنے ددیال میں سب سے بڑی ہوں، اور میرے والد کے بعد میری 3 پھپھیاں ہیں، ان کی بھی سب سے پہلی بیٹیاں ہیں، اور بیٹے چھوٹے چھوٹے ہیں۔ اور چچا کی شادی کو تو صرف 10 سال ہوئے ہیں، ان کا بڑا بیٹا بھی صرف 8 سال کا ہے۔ یعنی میری زندگی میں کتنی اداسیاں ہیں، تم یہ اندازہ نہیں لگا سکتی۔ فاطمہ میری بات سن کے کہنے لگی، اللہ اللہ، شرم حیا نہیں آتی تمہیں؟ ارے میں کہہ تو رہی ہوں، جس نے کی شرم پھوٹے اس کے کرم، اور مجھے اپنے کرم پھٹوانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ اچھا یہ تمہاری چچا زاد کاموں سے کب فارغ ہو کے اوپر آئے گی؟ کون، تہمینہ؟ میں نے کہا ہاں تہمینہ، ظاہر سی بات ہے، چچی اس کی جان چھوڑیں گی تو وہ آئے گی نا۔ اچھا جلدی سے ذرا میرے ساتھ کھانا تو بنوا دو، آج میری پھپھو نے نازل ہونا ہے، جب بھی آتی ہیں کھانا کھائے بغیر نہیں جاتی۔ فاطمہ کی پھپھو اور دونوں چچا ایک ہی گلی میں رہتے تھے، بلکہ تہمینہ کا گھر تو خالہ کے گھر کے بالکل برابر والا تھا، اور فاطمہ کا گھر بالکل سامنے تھا۔ البتہ دائیں جانب والا گھر بالکل خالی تھا، وہاں کوئی نہیں رہتا تھا۔ جیسے ہی شام ہوتی، فاطمہ کے ساتھ میں بھی چھت پہ آ جاتی، اور اس کی دونوں چچا زاد بھی چھتیں پھلانگتی ہوئی ہماری چھت پہ آ جاتی تھیں۔ پھر ہم چائے بھی پیتے، خوب ساری باتیں بھی کرتے، اور کبھی کبھی تو امرود کے درختوں سے امرود توڑ کے وہیں پہ کھاتے۔ مجھے بڑا مزہ آتا تھا، پتہ ہی نہیں چلتا تھا چھٹیاں کیسے گزری۔ اپنے گھر سے زیادہ تو میرا خالہ کے گھر پہ دل لگتا تھا۔ ہائے کاش فاطمہ کا کوئی بھائی ہوتا، اور وہ بھی بڑا بھائی، تو میں کب کا اپنا ٹانکا یہیں فٹ کروا چکی ہوتی۔ لیکن قسمت، وہ بھی صرف 3 بہنیں تھیں، دونوں بڑی بہنوں کی شادی ہو گئی تھی، بس اب فاطمہ ہی بچی تھی۔ میں، تہمینہ، فاطمہ اور افشیں ساتھ ساتھ آڑو کھا رہے تھے، ساتھ ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ تبھی تہمینہ کا بھائی رضوان اوپر آیا، جو تہمینہ سے بس 2 سال ہی بڑا تھا۔ آتے ہی اس نے ہماری پلیٹ اچک لی۔ شرم نہیں آتی اکیلے اکیلے آڑو کھاتے ہوئے؟ سب سے پہلے تہمینہ کھڑی ہوئی۔ ادھر دو ہماری پلیٹ، خود توڑو نا، پتہ ہے کتنی محنت سے آڑو توڑے ہیں میں نے۔ رضوان، مجھے شرافت سے آڑو کی پلیٹ دے دو۔ ارے جاؤ نا، جا کے میرے لیے چائے بنا کے لاؤ، تمہیں نہیں پتہ تھکا ہارا خوار ہو کے آ رہا ہوں۔ وہ بیچارہ کب سے نوکری کی تلاش میں تھا، لیکن اسے مل کے ہی نہیں دے رہی تھی۔ تہمینہ نے چہک کے پوچھا، تو کیا مل گئی نوکری؟ ارے نہیں یار، نوکری ملنا آسان تھوڑی ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہی بیٹھ گیا، اور اکثر بیٹھ بھی جاتا تھا، سمجھ لیں وہ ہماری چوتھی سہیلی تھا۔ تہمینہ کہنے لگی، اور کوئی چائے پیے گا؟ میں نے کہا لو، نیک کی اور پوچھ پوچھ۔ کہنے لگی، مجھے پتا تھا تم سب ندیدیاں یہی کہو گی۔ فاطمہ کہنے لگی، اگر چائے کے ساتھ کچھ پکوڑے ہو جائے، مزہ ہی آ جائے۔ رضوان کہنے لگا، ارے واہ، تم نے تو میرے منہ کی بات چھین لی کزن۔
تہمینہ ہم سب کو گھورتے ہوئے نیچے اتری تھی۔ چائے پینے کے بعد، پکوڑے کھانے کے بعد میں اور فاطمہ بھی نیچے آ گئی۔ اس کی پھپھو نے آنا تھا، اس لیے کچن میں بھی فاطمہ کے ساتھ لگ گئی۔ فاطمہ کی پھپھو ویسی ہی تھیں جیسے اکثر پھپھیاں ہوتی ہیں، اس لیے جب بھی وہ آتی تھیں فاطمہ اور اس کی والدہ کو کھانے کا خاص اہتمام کرنا پڑتا تھا، اور آج تو وہ اپنے صاحبزادے کے ساتھ آ رہی تھیں۔ میں نے کہا فاتو، یہ تمہارا پھپھو زاد کزن اتنا سڑیل قسم کا کیوں ہے؟ فاطمہ کہنے لگی پیدائشی ایسا ہے، چھوڑو تم اسے۔ اچھا یہ ذرا شامی کباب بنا دو، میں جلدی سے پلاؤ بنا لوں۔ میں نے شامی کباب کی ٹکیاں بنانی شروع کی۔ ایک تو جون کا مہینہ، اتنی گرمی، اور اس پہ کچن کا کام۔ میرے خیال سے تو کسی بھی مہمان کو جون جولائی کے مہینے میں آنا ہی نہیں چاہیے۔ حالانکہ ان کا گھر زیادہ دور تو نہیں تھا، اور وہ آئے روز کبھی کسی بھائی کے گھر پہنچی ہوتی تھیں اور کبھی کسی بھائی کے گھر۔ ابھی ہم کھانا بنا کے فارغ ہی ہوئے تھے کہ فاطمہ کی پھپھو صاحبہ اپنے بیٹے کے ساتھ ہمارے گھر آ چکی تھی۔ فاطمہ کا کزن احمر مجھے دیکھ کے کہنے لگا فاطمہ، یہ تمہاری کزن اپنے گھر میں کم اور تمہارے گھر میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ یہ سن کے مجھے بڑا غصہ آیا۔ اسے کیا تکلیف تھی؟ اس کے باپ کا تو نہیں کھا رہی تھی، اپنے خالو کا کھا رہی تھی نا۔ میں نے کہا میں چھٹیاں منانے کے لیے آئی ہوئی ہوں، اور ظاہر سی بات ہے کہ ابھی چھٹیاں ختم تھوڑی ہوئی ہیں۔ وہ کہنے لگا یہ کون سی چھٹیاں ہیں جو 6 مہینے تک تم یہی نظر آتی ہو؟ ارے بھائی اپنے گھر میں رہا کرو، لڑکیاں اپنے گھروں میں اچھی لگتی ہیں۔ میں نے فاطمہ کی طرف دیکھا، پھر اپنی خالہ کی طرف دیکھا، تو انہوں نے مجھے اشارہ کیا کہ جانے دو، اس کی عادت ہے۔ کھانے کے دوران بھی اس کی گھورتی ہوئی نظریں مجھی پہ تھیں۔ میں نے بھی ماتھے پہ بل ڈال لیے۔ جب بھی وہ کوئی چیز اٹھانے لگتا اپنی پلیٹ میں ڈالنے کے لیے، تو میں فٹافٹ سے اٹھا کے اپنی پلیٹ میں ڈالنے لگتی۔ یعنی جب وہ پلاؤ کی ڈش اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھاتا تو اس سے پہلے میں ڈش اٹھا کے چاول اپنی پلیٹ میں ڈال لیتی۔ وہ سالن کا باؤل اٹھانے لگتا تو میں اٹھا لیتی، شامی کباب اٹھانے لگتا تو وہ بھی میں اٹھا لیتی۔ آخر اس نے پنگا لیا کس سے تھا؟ مجھ سے لیا تھا۔ پھپھو تو خالہ سے ہی باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ احمر کی بڑی اچھی نوکری لگی ہے، اور اب تو ترقی بھی ہونے والی ہے۔ سوچ رہی ہوں اس کے لیے کوئی بہت ہی خوبصورت اور سگھڑ قسم کی لڑکی ڈھونڈوں۔ فوراً سے احمر بول پڑا، امی لڑکی خوبصورت ہو یا نہ ہو، بس سگھڑ ہونی چاہیے، جسے گھر پہ رہنا آتا ہو، اور گھر سلیقے سے رکھنا آتا ہو، اور کھانے بھی مزے کے بناتی ہو۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگا جیسے اس نے مجھے سنایا ہے۔ خیر، میں نے کھانا کھایا، برتن اٹھائے اور باورچی خانے میں آ گئی۔ فاطمہ بھی پلیٹیں اٹھا کے کچن میں لے آئی۔ میں نے کہا تمہارا یہ کزن میرے ہاتھ سے ضائع ہو جائے گا، اس کے باپ کا تو نہیں کھا رہی نا میں یہاں بیٹھ کے، یہ مجھے کیوں باتیں سناتا ہے؟ فاطمہ کہنے لگی کیا ہو گیا تمہیں؟ اس کی عادت ہے، ہر کسی کو سناتا ہے۔ میں نے کہا ہر کسی کو سناتا ہوگا، سناتا رہے، مجھے سنانے والا یہ کون ہوتا ہے؟ فاطمہ کہنے لگی تم چھوڑو، احمر بھائی کی عادت ہے ان کی۔ وہ چائے بنانے لگی۔ میں نے کہا اچھا مجھے میری چائے میرے کمرے میں دے دینا، میرا کوئی موڈ نہیں ہے تمہاری سڑیل پھپھو اور ان کے سڑیل بیٹے کے پاس بیٹھنے کا۔ یہ کہہ کے میں فاطمہ کے کمرے میں چلی گئی۔ چائے میں نے کمرے میں ہی پی تھی۔ وہ لوگ جا چکے تھے، اور کافی ٹائم لگا تھا میرا موڈ بحال ہونے میں۔ حالانکہ فاطمہ مجھے بار بار کہہ رہی تھی کہ تم خواہ ہی اس بات کو اتنا سیریس لے رہی ہو۔ میں نے کہا نہیں، میں سوچ رہی ہوں کہ میں واپس چلی جاؤں۔ اگلے روز جب میں نے یہ بات چھت پہ کہی تو تہمینہ کہنے لگی ارے تم اسے دفع کرو، اس کی عادت ہے۔ اپنا چائے کا کپ اٹھا کے میں دوسرے چھت کی منڈیر پہ جا کے کھڑی ہو گئی، جہاں سے ہم اکثر آڑو توڑا کرتے تھے۔ پتہ نہیں کس کا گھر تھا، کبھی کبھی ایک ملازم آتا تھا اور گھر کی صفائی کر کے چلا جاتا تھا۔ میں وہیں کھڑی تھی جب تہمینہ اور افشین اور فاطمہ بھی میرے پاس آ کے کھڑی ہو گئی۔ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ میں نے کہا ایسے ہی، کسی دن اس گھر میں جائیں ہم لوگ، ویسے بھی کوئی نہیں ہوتا۔ کافی دن کے بعد ایک ملازم آتا ہے اور گھر کی صفائی کرتا اور چلا جاتا ہے۔ کہنے لگی ہم یہاں کیا کریں گے؟ میں نے کہا دیکھتے ہیں گھر اندر سے کیسا ہے۔ فاطمہ کہنے لگی ہاں، جیسے ان لوگوں نے تمہارے لیے کمرے کھول کے رکھے ہوں گے۔ لیکن خیر بات آئی گئی ہو گئی، لیکن مجھے کبھی کبھی بڑا تجسس ہوتا تھا۔ ایک بار رات کو بڑی گھٹن تھی، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں باہر آئی تو صحن بالکل خالی تھا۔
میں نے باہر اپنی چارپائی بچھا لی اور اس پہ لیٹ گئی۔ آسمان پہ بکھرے ہوئے تارے دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں میری قسمت کب کھلے گی اور کس کے ساتھ کھلے گی۔ پتہ نہیں وہ کون سی لڑکیاں ہوتی ہیں جن کے ڈھیر سارے کزنز ہوتے ہیں، وہیں پہ ان کے افیئرز بھی چل جاتے ہیں، شادیاں بھی ہو جاتی ہیں، اور یہاں چھوٹے چھوٹے سے میرے کزنز ہیں۔ کتنی شرم کی بات ہے۔ یہی سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ چکی تھی۔ اگلے روز جب ہم چھت پہ گئے تو رضوان بھی آ گیا۔ میں نے کہا آج تم نوکری ڈھونڈنے نہیں گئے؟ کہنے لگا روز کی خواری سے بہتر ہے کہ بندہ خوار ہی نہ ہو، آج نہیں جاؤں گا۔ میں ابھی بھی اسی منڈیر پہ کھڑی تھی جس کے برابر والا گھر خالی تھا۔ رضوان کہنے لگا کیوں نہ برابر والے گھر میں جاتے ہیں، ویسے بھی یہاں کوئی نہیں ہوتا، آڑو توڑیں گے بھی اور کھائیں گے بھی۔ سب سے پہلے میں تیار ہوئی۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ فاطمہ کہنے لگی دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تم دونوں کا؟ تہمینہ کہنے لگی مجھے بھی یہ لگ رہا ہے کہ ان دونوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ ارے بھائی ہم کیوں جانے لگے دوسروں کے گھروں میں؟ میں نے کہا بڑی مشکل سے کچھ ہی آڑو ہماری چھت کی طرف لٹکتے ہیں، مزہ بھی نہیں آتا۔ ارے دیکھو نا کتنے زبردست لال لال آڑو لگ رہے ہیں، ہم آڑو توڑ کے لے آتے ہیں۔ رضوان کہنے لگا یار انہیں چھوڑو، ہم دونوں چلتے ہیں۔ میں تیار ہو گئی۔ رضوان پہلے خود اس منڈیر سے ان کی جھکی ہوئی چھت پہ اترا، پھر میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے اتارا۔ ہم لوگ سیڑھیوں سے نیچے صحن میں آ گئے۔ کہنے لگا تم یہیں کھڑی ہو، میں چھوٹے چھوٹے پتھر ڈھونڈتا ہوں۔ وہ تینوں ہمیں منڈیر سے دیکھ رہی تھیں۔ رضوان تہمینہ سے کہنے لگا مجھے ذرا دھاگا پکڑانا، اس پتھر پہ باندھوں گا، جس شاخ پہ اٹک گیا اسی کو ہلا دوں گا، بہت سارے آڑو گریں گے۔ تہمینہ نے اسے ایک دھاگے کی نلکی پکڑا دی۔ اس نے پتھر باندھا اور ایک شاخ پہ جا کے وہ پتھر اور دھاگا لپیٹ دیا، لیکن جیسے ہی اس نے شاخ کو کھینچا شہد کی مکھیوں کا ایک چھتا تھا جس نے ہم پہ حملہ کر دیا، اور وہ رضوان کا بچہ یوں تیزی سے بھاگ کے چھت پہ گیا اور اپنی چھت پہ گیا، لیکن میں ان سب چیزوں کی تاب نہیں لا پائی۔ مکھیوں نے میرے منہ پہ حملہ کیا، میں بری طرح سے چلانے لگی، دیکھا تو سب کے سب وہاں سے غائب ہو چکے تھے۔ تبھی ایک کمرے کا دروازہ کھلا۔ ارے کون ہے بھائی؟ مجھے تو یہ تک نہیں پتا تھا کہ وہ کون ہے اور کون نہیں، لیکن کمرہ دیکھ کے میں بھاگ کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ جو کوئی بھی تھا شہد کی مکھیوں کو دیکھ چکا تھا، اس لیے خود بھی کمرے میں دروازہ بند کر دیا اس نے۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپایا اور زور زور سے چلانے لگی کیونکہ مجھے بہت جلن ہو رہی تھی۔ شہد کی مکھیاں میرے چہرے پہ میرے ہاتھوں پہ کاٹ چکی تھیں اور شدت جلن سے میری چیخیں نکل رہی تھیں۔ او لڑکی، چور ہو کیا؟ چوری کرنے آئی تھی؟ چہرہ کیوں چھپا رہی ہو؟ میں روتے ہوئے کہنے لگی میں صرف آڑو توڑنے آئی تھی، مجھے کیا پتا تھا یہاں پہ شہد کی مکھیوں کا چھتا ہوگا، میرا پورا منہ کاٹ لیا۔ کہنے لگا او ہو، لیکن مجھے حیرت ہوئی کہ کیا اس گھر میں کوئی رہتا تھا؟ کبھی نظر تو نہیں آیا۔ کہنے لگا ہاتھ پیچھے ہٹاؤ اپنا۔ میں نے روتے ہوئے اپنے ہاتھ پیچھے ہٹائے۔ اچھا خاصا ہینڈسم قسم کا نوجوان تھا، بڑے غور سے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تمہیں تو بہت برے طریقے سے مکھیوں نے کاٹا ہے، رکو میں تمہیں ابھی انجیکشن لگا دیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ کیوں آپ مجھے کیوں انجیکشن لگائیں گے، کون ہیں آپ؟ کہنے لگا میں ڈاکٹر ہوں، لیکن میں رکی نہیں۔ میں نے کہا پلیز آپ دیکھیں شہد کی مکھیاں چلی گئی ہیں تو میں اپنے گھر جاؤں۔ اس نے ذرا سی کھڑکی کھولی، کہنے لگا ہاں ساری ادھر ادھر ہو گئی ہیں، لیکن رکو میں تمہیں انجیکشن لگا دیتا ہوں ورنہ تمہیں بخار بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا نہیں بہت بہت شکریہ، حالانکہ وہ چاہتا تو مجھے ڈانٹ دیتا کیونکہ میں بنا اجازت اس کے گھر آئی تھی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ یہاں واقعی میں کوئی رہتا بھی ہے۔ میں نے دروازہ کھولا اور اس کی چھت کی سیڑھیاں چڑھ کے چھت پھلانگ کے دوسری چھت پہ چلی آئی جو کہ فاطمہ والوں کی تھی، اور سیڑھیاں اتر کے جب نیچے آئی تو وہ چاروں کے چاروں وہیں بیٹھے تھے، سب کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کے فاطمہ میرے پاس آئی، ارے یہ کیا ہوا تمہارے منہ کو؟ میں نے کہا کچھ نہیں ہوا، دفع ہو جاؤ تم لوگ، اور رضوان کے بچے تمہیں میں چھوڑوں گی نہیں۔ کہنے لگا میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا میرا ہاتھ پکڑ کے اوپر نہیں لے جا سکتے تھے مجھے؟ اچھا مجھے کیا پتا تھا کہ مکھیاں حملہ کر دیں گی،
اب میں اپنا بچاؤ کرتا یا تمہارا کرتا؟ کوئی بات نہیں، تم نے کون سا باہر نکلنا ہے، 3-4 دن گھر میں رہ لینا، چہرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ سوچو اگر مجھے کاٹ لیتی تو میں کیا منہ لے کے جاتا باہر؟ میں نے اس سے غصے سے گھورا تھا اور کمرے میں چلی گئی۔ بڑی شدید جلن ہو رہی تھی، رات تک مجھے تیز بخار چڑھ گیا۔ پوری رات میں ہائے ہائے کرتی رہی۔ فاطمہ میرے ماتھے پہ پانی کی پٹیاں کرتی رہی۔ صبح جلن اور بخار کی شدت برداشت کر کر کے میں تھک چکی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تبھی فاطمہ کمرے میں آئی، کہنے لگی وہ برابر والے گھر سے ایک نوجوان آیا ہے، تمہارا پوچھ رہا ہے کہ جس لڑکی کو شہد کی مکھیوں نے کاٹا تھا وہ کیسی ہے۔ کیا برابر والے گھر میں کوئی رہتا تھا؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا، میں ویسے ابھی بھی رو رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی، میری خالہ اندر آئیں، مجھ پہ لحاف اڑا دیا، پھر کہنے لگی آ جاؤ بیٹا اندر آ جاؤ۔ تبھی وہ نوجوان اندر آ گیا، میرے پاس کھڑا ہو کے کہنے لگا اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ میں نے کہا تھا نا کہ آپ انجیکشن لگوا لیں ورنہ بخار ہو جائے گا۔ اس نے میری پیشانی پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ اوہو، بخار تو کافی تیز ہے۔ پھر انجیکشن بھرا اور میرے بازو پہ لگا دیا، کچھ میڈیسن لکھ کے دی، آپ یہ منگوا کے انہیں دے دیجئے گا، یہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ پھر واپس دروازے تک گیا، پلٹ کے مجھے دیکھا، کہنے لگا اگر آپ کو آئندہ آڑو چاہیے ہو تو مجھے کہہ دیجئے گا، میں آپ کو دے دوں گا۔ میری خالہ مجھے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ باہر گیا تو میری خالہ کہنے لگی یہ کیا چکر ہے، تمہیں کس نے کہا تھا برابر والے گھر میں کودو؟ میں نے کہا خالہ وہ رضوان بھی میرے ساتھ تھا۔ خالہ کہنے لگی اس کو تو عادت ہے اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنے کی، تم بھی اس کے ساتھ مل گئی۔ 3-4 دن کے بعد جا کے میں ٹھیک ہوئی تھی، اور میں نے نہ رضوان سے بات کی تھی، نہ تہمینہ سے اور نہ افشی سے۔ ہاں فاطمہ کو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ اس نے میرا بخار میں بہت خیال رکھا تھا۔ بخار تو اتر گیا تھا لیکن میرے چہرے پہ ابھی بھی سوجن باقی تھی۔ تبھی ایک روز احمر گھر پہ آ گیا۔ میں اس وقت صحن کی چارپائی پہ ہی بیٹھی تھی۔ میری شکل دیکھ کے کہنے لگا یہ تمہارے منہ کو کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا جو بھی ہوا ہے، آپ سے مطلب؟ تبھی خالہ آ گئی اور پورا قصہ سنا ڈالا، اور وہ ہنسے جا رہا تھا۔ پھر خالہ سے کہنے لگا ممانی ایک کپ چائے بنا دے۔ ہاں بیٹا تم بیٹھو میں بناتی ہوں۔ خالہ کچن میں چلی گئی۔ میں نے کہا آپ کے زیادہ ہی دانت نہیں نکلتے؟ کہنے لگا میں ہنسنے والی باتوں پہ بہت ہنستا ہوں، بہت انجوائے کرتا ہوں، چوروں کا یہی انجام ہونا چاہیے۔ اگر اس ڈاکٹر کی جگہ میں ہوتا نا تو کبھی بھی میڈیسن دینے اور انجیکشن لگانے نہیں آتا، بلکہ باتیں سنانے آتا۔ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ آپ نہیں تھے۔ تبھی باہر کا دروازہ کھٹکا، احمر پوچھنے لگا کون ہے؟ جی میں پڑوس سے آیا ہوں۔ یہ سن کے دروازہ احمر نے ہی کھولا تھا، شاید اس ڈاکٹر کا ملازم تھا۔ آڑوؤں سے بھری ہوئی ٹوکری، جی یہ صاحب جی نے بھجوائے ہیں۔ احمر کہنے لگا کس کو بھجوائے ہیں؟ کون سے صاحب جی؟ ڈاکٹر آفاق نے، یہ برابر والے گھر میں رہتے ہیں۔ احمر کہنے لگا او اچھا۔ پھر دروازہ بند کر کے ٹوکری اس نے صحن میں رکھی ہوئی تپائی پہ رکھ دی۔ میں نے کہا یہ یقیناً مجھے بھیجے ہوں گے۔ فاطمہ ذرا پلیٹ اور چھری لے کے آنا۔ فاطمہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی، پلیٹ اور چھری لا کے مجھے دے دی۔ بھری ہوئی آڑوؤں کی ٹوکری دیکھ کے کہنے لگی یہ کہاں سے آئے؟ میں نے کہا وہ جو ڈاکٹر ہے نا، ڈاکٹر آفاق، اس نے بھیجے میرے لیے۔ کہنے لگی ارے واہ۔ میں نے کہا اسے کہتے ہیں انسانیت۔ یہ کہتے ہوئے میں نے احمر کی طرف دیکھا جو مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے بعض لوگ تو دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی تکلیف پہ ہنستے ہیں۔ یہ ڈاکٹر کتنا اچھا ہے نا، مجھے کچھ کہا بھی نہیں، میرا علاج بھی مفت میں کیا اور اتنے سارے آڑو بھی بھیج دیے۔ میں نے جلدی سے آڑو کاٹ کے پلیٹ پوری بھر لی۔ پھر میں نے مروتاً احمر سے کہا آپ کھائیں گے؟ جی نہیں، میں صرف چائے پیوں گا۔ ویسے بھی اس پھل کی آپ کو زیادہ ضرورت ہے، آپ ہی کھائیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ وہ چائے پی کے جا چکا تھا، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد میری والدہ کا فون آ گیا کہ تم نے واپس کیسے آنا ہے، تمہارے ابا تو اپنے کام میں مصروف ہیں۔ میں نے کہا میں اکیلی آ جاؤں گی، آپ میری فکر نہ کریں۔ اس وقت اتفاق تھا کہ فاطمہ کی پھپھو بیٹھی ہوئی تھی، کہنے لگی کب جانا ہے تم نے؟ میں نے کہا چلی جاؤں گی 2-4 دن تک۔
2-4 دن تک تو احمد نے بھی کراچی جانا ہے اپنے آفس کے کسی کام سے، تو تم اس کے ساتھ چلی جانا۔ خالہ نے جب یہ سنا تو کہنے لگی ہاں یہ تو ٹھیک ہو جائے گا، میں بھی سوچ رہی تھی کہ بچی کو اکیلے کیسے بھیجوں۔ میں نے کہا نہیں نہیں میں چلی جاؤں گی۔ خالہ کہنے لگی ارے نہیں بھائی، اکیلے جانے کا کوئی ماحول تھوڑی ہے، آتے وقت تمہیں رضوان لے کے آ گیا تھا، اب تو اس کی بھی نوکری لگ گئی ہے۔ فاطمہ کی پھپھو کہنے لگی چلو ٹھیک ہے، میں احمد سے کہہ دوں گی اپنے ساتھ ساتھ وہ دیا کی بھی ٹکٹ لے آئے گا، لیکن میں اس شخص کے ساتھ جانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ فاطمہ کہنے لگی اب تم چلی جاؤ گی تو میں اکیلی پڑ جاؤں گی، اتنی اداس ہو جاؤں گی تمہارے بغیر۔ میں نے کہا مجھے تو یہ سوچ سوچ کے ٹینشن ہو رہی ہے کہ میں تمہارے اس سڑیل کزن کے ساتھ جاؤں گی کیسے۔ کہنے لگی تمہیں کون سا وہ اس شرط پہ لے کے جا رہا ہے کہ تم اس سے باتیں کرو، وہ اپنا بیٹھا رہے گا تم اپنی بیٹھی رہنا۔ یوں تو مجھے کتابیں پڑھنے میں سے کوئی خاص رغبت نہیں تھی، لیکن پھر بھی 1-2 ناول میں فاطمہ سے لے کر گئی۔ جس دن ہمیں جانا تھا اسٹیشن جانے سے پہلے وہ گھر پہ آ گیا، میرا بیگ دیکھ کے اس نے وہ بیگ تانگے پہ رکھوایا، میں پیچھے بیٹھ گئی۔ فاطمہ مجھ سے ملی تو آنکھوں میں آنسو تھے، یوں تو تہمینہ اور افشین بھی مجھ سے ملی تھیں، پھر کہنے لگی جلدی آنا۔ میں نے کہا ہاں کیوں نہیں آ جاؤں گی۔ احمد کہنے لگا تو جانے کی کیا ضرورت ہے، یہیں پہ رہ جاؤ۔ میں نے کہا آپ سے مطلب، میری خالہ کا گھر ہے، جب چاہے آؤں جب چاہے جاؤں۔ کہنے لگا اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ جانے کی کیا ضرورت ہے، خواہ مخواہ میں میرے 3000 لگ گئے۔ تب مجھے کچھ شرمندگی سی ہوئی، میں نے کہا ہاں وہ پیسے میں کراچی جاتے ہی ابا سے لے کے دے دوں گی آپ کو۔ جی نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ ٹانگے والے کے ساتھ ہی پیچھے بیٹھ گیا۔ ہم لوگ اسٹیشن پہ پہنچے تو میرا سامان اسی نے اتارا، اپنا تو اس کا کوئی چھوٹا سا بیگ تھا کیونکہ وہ صرف 3 دن کے لیے ہی جا رہا تھا۔ جیسے ہی ہم لوگ اسٹیشن پہ پہنچے ٹرین پلیٹ فارم پہ لگ چکی تھی، بس 5 منٹ ہی ٹرین نے رکنا تھا، اس لیے تیزی سے قدم بڑھاتے ہوئے ہم لوگ اپنی مطلوبہ بوگی تک پہنچے، پھر اپنی اپنی سیٹوں پہ جا کے بیٹھ گئے۔ ٹرین میں رش نہ ہونے کے برابر تھا، میں نے اپنا ناول ہی پڑھنا زیادہ ضروری سمجھا۔ کچھ ہی دیر میں کچھ خواتین اور مرد بھی ہمارے کیبن میں آ کے بیٹھ گئے۔ میرا باقی کا وقت ان خواتین کے ساتھ باتوں میں گزرا۔ جیسے ہی کراچی کا اسٹیشن آیا ہم لوگ نیچے اتر گئے، تبھی ایک فقیر ہمارے پاس آیا۔ اللہ جوڑی سلامت رکھے صاحب، کچھ دے جاؤ، اللہ تم دونوں کی جوڑی کو سلامت رکھے، چاند سا بیٹا دے۔ احمد کہنے لگا مجھے بد دعا نہ دیں تو زیادہ بہتر ہے، میں آپ کو پیسے دے دیتا ہوں، اللہ نہ کرے کہ میری جوڑی کبھی ان محترمہ کے ساتھ بنے۔ میں کون سا مری جا رہی تھی اس سے شادی کے لیے، لیکن کیا فقیر کو یہ سب کہنا ضروری تھا؟ اندھا فقیر، اسے نظر نہیں آ رہا تھا کہ ہم دونوں میاں بیوی نہیں ہیں؟ مجھے فقیر پہ بھی غصہ آنے لگا۔ احمد نے پیسے دیے، دعا کرو بابا مجھے بہت ہی خوبصورت اور سگڑ قسم کی بیوی ملے۔ فقیر اسے دعا دے کے چلا گیا۔ وہاں سے ہم نے رکشہ کروایا اور میں اپنے گھر آ چکی تھی۔ میری والدہ مجھے دیکھ کے بہت خوش ہوئی، چھوٹے بہن بھائی بھی خوش تھے۔ آپا ہمارے لیے کیا لائی ہو؟ میں نے کہا میں کوئی امریکہ سے نہیں آ رہی جو تم لوگوں کے لیے تحفے لاؤں، رحیم یار خان سے آ رہی ہوں۔ خالہ نے دیسی گھی کی برفی بھجوائی ہے، اور ڈبے سے میں نے سامان نکال کے اپنے بہن بھائیوں کے حوالے کر دیا۔ پھر اپنا سامان گھسیٹ کے میں اپنے کمرے میں لے گئی۔ نہا کے کپڑے پہن کے جب باہر آئی تو میری والدہ کھانا لگا چکی تھی۔ کھانا کھاتے ہی احمد کہنے لگا آنٹی اب مجھے اجازت دیں۔ میری والدہ کہنے لگی بیٹا کہاں جا رہے ہو، آرام تو کر لو گھڑی 2 گھڑی۔ نہیں وہ میں آفس کے کام سے آیا تھا اور مجھے وہیں رہنا ہے، میری رہائش کا بندوبست آفس والوں نے کر رکھا ہے۔ میری والدہ کہنے لگی ارے جب اپنا گھر یہاں موجود ہے تو کیا ضرورت ہے آفس کے چھوٹے موٹے ہوٹل میں رہنے کی، بیٹا تم یہیں رہا کرو۔ ارے نہیں آنٹی، بس میرا 1-2 دن کا کام ہے، میں وہیں رہ لوں گا اور پھر چلا جاؤں گا۔ حالانکہ میری والدہ نے اسے بہت کہا کہ وہ یہاں رک جائے، لیکن وہ نہیں رکا، اور اچھا تھا کہ نہیں رکا۔ مجھے بار بار اسی ڈاکٹر کا خیال آ رہا تھا، کتنا اچھا ڈاکٹر تھا اور دیکھنے میں کتنا ہینڈسم اور سحر انگیز شخصیت کا مالک۔ BA میرا ویسے بھی کمپلیٹ ہو چکا تھا اور میری والدہ کو میری شادی کی فکر لگی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں میری آنکھوں میں اس ڈاکٹر آفاق کے سپنے بسنے لگے۔ جب بھی فاطمہ سے فون پہ بات ہوتی تو میں ڈاکٹر کے بارے میں ضرور پوچھتی۔ وہ کہنے لگی ہاں بہت اچھا انسان ہے،
پتہ ہے اماں کی طبیعت خراب تھی تو اماں کو چیک کرنے آیا تھا، دوائیاں بھی مفت میں دے کے گیا۔ پھر مجھ سے کہنے لگی کہ تمہاری واپسی کب ہوگی، کب آؤ گی دوبارہ؟ میں نے کہا آ جاؤں گی، میرا اپنا دل اس گھر میں نہیں لگ رہا۔ کچھ مہینے گزارنے کے بعد جیسے ہی سردیوں کا موسم شروع ہوا، میں نے اماں سے کہا کہ مجھے خالہ کے پاس رحیم یار خان جانا ہے، کیونکہ تہمینہ کی منگنی ہو گئی تھی اور شادی بھی تھی، اور وہ مجھے بہت کہہ رہی تھی کہ میری شادی پہ ضرور آنا۔ میری والدہ کہنے لگی کون چھوڑنے جائے گا تمہیں؟ میں نے کہا میں اکیلی بھی جا سکتی ہوں، آپ بس مجھے ٹرین میں بٹھا دیں۔ لیکن جب میری والدہ نے میری خالہ سے بات کی تو وہ کہنے لگی کہ میں رضوان سے کہہ دیتی ہوں، وہ لینے آ جائے گا، آج کل اس کے آفس کی چھٹیاں ہیں۔ مجھے رضوان ہی لینے آیا تھا اور اس کے ساتھ میرا سفر اچھا خاصا اچھا گزرا تھا، کیونکہ پچھلے چند مہینے کی ساری باتیں اس نے مجھے بتائیں۔ میرے پیچھے سے انہوں نے کتنے پیزے کھائے، کتنی باتیں کی، سفر گزرنے کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ جب میں گھر آئی تو فاطمہ سے ملی، تہمینہ کی شادی کی تیاریاں ہونے لگی، لیکن میں نے محسوس کیا تھا کہ فاطمہ کا رویہ کچھ بدلا بدلا سا ہے۔ شادی پہ ڈاکٹر آفاق بھی آیا تھا، مجھے دیکھ کے کہنے لگا ارے آپ بھی آئی ہیں، کیسی ہیں آپ؟ میں نے کہا میں بالکل ٹھیک، آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ کہنے لگا فرسٹ کلاس۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ فاطمہ سے کافی بے تکلف سا تھا، اور فاطمہ بھی اس کی طرف دیکھ کے مسکرانے لگی تھی۔ پتہ نہیں کیوں یہ بات میرے دل میں کھٹکنے لگی۔ تہمینہ کی شادی ہو گئی، وہ منڈی بہاؤالدین چلی گئی، ہم لوگ بہت اداس تھے۔ ایک بار میں دوپہر کو کھانا کھانے لگی تو فاطمہ نے جلدی سے پلیٹ میں سالن ڈالا، دیسی گھی کے پراٹھے دوسری پلیٹ میں رکھے اور دونوں پلیٹیں باہر لے کے جانے لگی۔ جب میں نے اسے چھت کی طرف جاتے دیکھا تو میں نے کہا یہ تم اوپر کیوں جا رہی ہو؟ کہنے لگی وہ ڈاکٹر آفاق ہے نا، اس کو کھانا دینا ہے۔ میں نے کہا تو کیا تم کھانا دیتی ہو اسے؟ ہاں تو اس بیچارے کا اور ہے ہی کون، کوئی خاتون تو گھر میں ہے نہیں، اس لیے کھانا میں دے دیتی ہوں۔ میں بھی اس کے ساتھ ہی اوپر آ گئی، دیکھا تو وہ چھت پہ اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ فاطمہ کو دیکھ کے مسکرانے لگا، بہت بہت شکریہ، بہت بھوک لگ رہی تھی، آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا۔ پھر مجھے ساتھ دیکھ کے کہنے لگا ارے آپ یہیں پہ ہیں، واپس کراچی نہیں گئی؟ میں نے کہا نہیں، ابھی کچھ دن یہیں پہ رکوں گی۔ کہنے لگا اچھی بات ہے۔ پھر فاطمہ سے کہنے لگا جب سے آپ کے ہاتھ کا کھانے لگا ہوں، یقین جانیے میری تو بھوک ہی بڑھ گئی ہے، بہت مزے کا کھانا بناتی ہیں آپ۔ یہ سن کے فاطمہ شرمانے لگی اور مجھے اس کا یہ شرمانا بہت برا لگ رہا تھا۔ میں نے کہا کھانا تو میں بھی بہت اچھا بناتی ہوں، کل میں آپ کو اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کے بھیجوں گی۔ وہ کہنے لگا جیسے آپ کی مرضی۔ وہ نیچے چلا گیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ فاطمہ اور ڈاکٹر آفاق کا آپس میں کوئی چکر چلے، کیونکہ وہ مجھے اچھا لگنے لگا تھا۔ اگلے روز میں کچن میں گھس گئی، کھانا بنایا، دیسی گھی کے پراٹھے بنا کے اوپر جانے لگی تو فاطمہ کہنے لگی ارے تم نے زحمت کیوں کی، میں پکا لیتی، تم چند دنوں کے لیے آئی ہو۔ میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، ایسے کرو تم میرے کپڑے استری کر دو۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ فاطمہ میرے ساتھ اوپر جائے۔ کہنے لگی اچھا میں کر دیتی ہوں۔ میں جلدی سے چھت پہ آئی، دیکھا تو ڈاکٹر آفاق میرے ہی انتظار میں تھا، یا شاید فاطمہ کے۔ کھانا دیکھ کے کہنے لگا آج آپ آئی ہیں؟ میں نے کہا جی یہ کھانا میں نے بنایا ہے۔ تو مسکرانے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ نیچے جاتا میں نے کہا ذرا کھا کے بتائیے کیسا بنا ہے۔ کہنے لگا اچھا ہی بنا ہوگا۔ میں نے کہا پھر بھی۔ تو اس نے میرے سامنے نوالا لیا، کہنے لگا ناٹ بیڈ، لیکن فاطمہ زیادہ مزے کا بناتی ہے۔ اس کی بات سن کے پتہ نہیں کیوں میرا دل ٹوٹ گیا، شاید اس نے میرے چہرے سے اندازہ لگا لیا۔ نہیں یہ بھی بہت مزے کا ہے، آپ پلیز دل برا مت کیجیے۔ وہ نیچے چلا گیا، لیکن میں سوچ میں پڑ گئی کہ میں فاطمہ کا پتہ کیسے صاف کروں۔ انہی دنوں مجھے پتہ چلا کہ فاطمہ کی پھپھو احمر کے لیے لڑکی دیکھ رہی ہیں۔ اس لیے میرے دماغ میں ایک شیطانی آئیڈیا آیا۔ میں نے سوچا کہ اگر احمر کی شادی فاطمہ سے ہو جائے تو میرا راستہ بالکل صاف ہو جائے گا، میں بھلا کیوں اپنی محبت سے دستبردار ہو جاؤں۔
اس لیے میں نے جو کچھ پلان کیا تھا اب اس پہ عمل کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ میں اگلے روز ہی فاطمہ کی پھپھو کے گھر چلی گئی، جو احمر کے سامنے لڑکیوں کی تصویریں پھیلائے بیٹھی تھی۔ ارے بتا کیوں نہیں دیتے؟ کون سی اس میں سے تمہیں اچھی لگی ہے؟ جیسے ہی اس کی پھپھو نے مجھے دیکھا تو کہنے لگی، ارے تم ابھی تک یہیں ہو، واپس کراچی نہیں گئی؟ احمر کہنے لگا، نہیں، یہ زیادہ تر یہیں پائی جاتی ہیں۔ ویسے دیا، تم ہمیشہ کے لیے یہیں کیوں نہیں رہ جاتی؟ میں نے کہا، ہاں بہت جلد آپ کی یہ خواہش بھی پوری کر دوں گی، آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کرسی پہ بیٹھ کے تصویریں دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، اتنی اچھی اچھی لڑکیاں ہیں، آپ کو کوئی لڑکی پسند کیوں نہیں آئی؟ کہنے لگا، ابھی میرا موڈ نہیں ہے شادی کا، جب ہوگا تو پسند کر لوں گا، اور جسے میں پسند کروں گا اسے پورا رحیم یار خان دیکھ کر دانتوں کے نیچے انگلیاں دبا لے گا۔ میں نے کہا، او ہو، پھر تو مجھے بھی تصویر واٹس ایپ ضرور کیجیے گا، میں بھی تو دیکھوں کہ کس 8ویں عجوبے سے آپ نے شادی کرنی ہے۔ وہ ہنسنے لگا، ہاں دنیا دیکھے گی اسے اور رشک کرے گی۔ بہرحال کہنے لگا کہ اگر آپ کو یہیں رہنے کا ارادہ ہے تو میں امی سے کہتا ہوں کہ مجھے چھوڑیں اور آپ کے لیے کوئی لڑکا دیکھنا شروع کر دیں۔ میں نے کہا، جی نہیں، اس کی آپ کو زحمت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ڈھونڈ لوں گی۔ پھپھو باورچی خانے میں تھی، جب باہر آئیں تو چائے کا کپ میرے سامنے رکھ دیا۔ لو چائے پیو۔ ارے پھپھو، آپ نے کیوں بنائی؟ مجھے کہہ دیتی، میں بنا لیتی۔ اپنی چائے کا کپ احمر اٹھا کے کہنے لگا، ارے نہیں بھائی، ہمیں اپنی دودھ پتی ضائع نہیں کروانی تھی، چائے بنوا کے آپ سے۔ خالہ کے گھر کی چائے میں پی چکا ہوں اور ایک ہی بار کا تجربہ کافی ہوتا ہے۔ پتہ نہیں اس شخص کو مجھ سے کیا خاص تکلیف تھی، ہر وقت مجھے ہی تانے دیتا رہتا تھا۔ چائے پینے کے بعد کہنے لگا، امی میں جا رہا ہوں، رات کو ہی واپس آؤں گا۔ یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ پھپھو آ کے میرے پاس بیٹھ گئی۔ ایک سے ایک بڑھ کے لڑکی کی تصویر دکھائی ہے اس کمبخت کو، مجال ہے کہ کسی پہ اس نے حامی بھری ہو۔ میں نے کہا، آپ خاندان کی لڑکیوں کو چھوڑ کے غیروں کو کیوں دیکھ رہی ہیں؟ پھپھو کہنے لگی، کیا مطلب؟ میں نے کہا، آپ کو چاہیے کہ آپ خاندان میں ادھر ادھر دیکھیں، خاندان کی لڑکیاں تو زیادہ سگھڑ ہیں۔ اب اپنی فاطمہ کو ہی دیکھ لیں، کتنے مزے کے کھانے بناتی ہے، کیا بتاؤں میں۔ کہنے لگی، ہاں کھانے تو فاطمہ بڑے مزے کے بناتی ہے، یہ بات تو سچ ہے۔ میں نے کہا، ہو پھپھو، آپ کے بال کتنے روکھے ہیں، لائے میں تیل لگا دوں۔ کہنے لگی، ہاں جب تک روشنی کی شادی نہیں ہوئی تھی وہ میرا بڑا خیال رکھتی تھی، اب تو کئی سال ہو گئے سر پہ تیل لگانے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ میں ساتھ ساتھ تیل لگانے لگی، ساتھ ساتھ فاطمہ کی تعریفیں کرنے لگی۔ پھپھو کہنے لگی، ارے بھی ابھی رات کا کھانا بھی بنانا ہے۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، میں بنا دیتی ہوں، پتہ ہے میں نے فاطمہ سے ہی آلو پالک پکانا سیکھا ہے، آج وہی بناتی ہوں۔ کہنے لگی، چلو بنا لو، پالک تو پڑی ہوئی ہے۔ میں نے کھانا بنایا، تب تک احمر بھی واپس آ چکا تھا۔ مجھے اپنے گھر پہ دیکھ کے کہنے لگا، یہ ابھی تک یہیں پہ ہے، خیریت تو ہے؟ تبھی پھپھو میری تعریفیں کرنے لگی، ارے بھائی دیکھو تو، میرے سر پہ تیل لگایا بچی نے، کھانا بھی بنا دیا، بڑی نیک اور اچھی بچی ہے۔ میں نے کہا، اچھا پھپھو میں چلتی ہوں۔ یہ کہہ کے میں خالہ کے گھر آ گئی۔ فاطمہ کہنے لگی، کہاں دفع ہو گئی تھی تم؟ میں نے کہا، تمہاری پھپھو کے گھر گئی تھی۔ کہنے لگی، کیوں؟ تم کیوں گئی تھی؟ تمہیں تو وہ ویسے ہی ایک آنکھ اچھی نہیں لگتی۔ میں نے کہا، ہاں لیکن اتنی بھی بری نہیں ہے، میں نے سوچا چلو آج ان کے ساتھ وقت گزار لوں۔ کہنے لگی، اچھا بڑی بات ہے، آؤ کھانا لگنے والا ہے، اور تمہارے لیے میں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا کہ تم آؤ گی تو مل کے کھائیں گے۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھ پہ کون سی قیامت ٹوٹنے والی ہے، کیونکہ